محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی۔ آگے دیکھیں گے، ابھی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم ان کو دیکھو گے، یعنی صحابہ کرام کی بات آ رہی ہے یہاں پر، کہ وہ جو کام ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے طلب میں تم ان کو پاؤ گے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دین کی سربلندی ہے، دین کا مشن آگے پہنچانا ہے، قرآن کا پیغام اور قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہے، اپنی ذاتوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر آگے قرآن کے ذریعے سے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اگر جہاد کی کال آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی تھی، اور ان کے سجود سے ساتھ ساتھ یہ تو ان کا دنیاوی پہلو ہے۔ عبادات میں معاملہ کیا ہے کہ ان کے اثرات تمہیں چہرے پر نظر آئیں گے، ان کے عبادت کے، ان کے تقوی کے اثرات۔ تو اس بات کو جو ان کی صفت یہ بات بتائی گئی، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے اس سے پیشانی کا وہ جو گڑا سا پڑ جاتا ہے نا سجدہ کرنے کی وجہ سے، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے تو نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی نفل نماز نہیں چھوڑتے، کوئی فرض نماز نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود ان کے گڑا نہیں پڑتا۔ تو یہاں یہ نہیں مراد ہے کہ اگر کسی کے گڑا پڑا ہے تو وہی سب سے بڑا تقویٰ والا ہے، اور نہیں پڑا تو وہ تو بس نمازیں اس کی اللہ نہ کرے ضائع ہو گئیں، یہ نہیں مراد۔ تو یہاں یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان جو نیک ہوتا ہے، مثال تو صحابہ کرام کی دی جا رہی ہے یقیناً، لیکن یہ ہر ایک کے اوپر یہ چیز اپلیکیبل ہوتی ہے کہ اس کے چہرے سے اس کی شرافت، اس کا اعلیٰ اخلاق، اس کا تقویٰ، اس کی شرافت فطرتی طور پر اس کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کے چہروں پر ان کی شرافت نظر آتی تھی، ان کی تقویٰ پسندی اور ان کی راز بازی ان کے چہروں سے آیا تھی کہ کتنے شریف، کتنے نیک صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک آبزرویشن اگر آپ دیکھیں کہ انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، اور جس کے صفحات پر انسان کے نفس کی کیفیات بآسانی دیکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک متکبر یا ایک کانسیٹ یا ایروگنٹ جو انسان ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایک خاص تکبر کا اثرات لیے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ بعض لوگوں کو کہتے ہیں نا، یہ بات حالانکہ درست نہیں ہے، یہ غیبت میں یہ چیز آتی ہے، لیکن میں آپ سے سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ یہ دیکھ کے انسان نہ بھی کہے تو دل میں سوچتا ہے کہ یہ کتنا شو آف کر رہا ہے، یہ کتنا زیادہ یہ اطرار ہے، یہ اس کے چہرے سے کتنا غرور نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز چہرے پر آ جاتی ہے۔ ایک شخص جو عاجزی کر رہا ہے اور آپ سے بہت ہی عزت سے بات کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر جھک کے کر رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ شخص کتنا عاجزی کرتا ہے، کتنی خوبصورت اس نے ابھی نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں نا، باڈی لینگویج سے بھی، چہرے سے بھی۔ اچھا، ایک بد اخلاق آدمی جو ہوتا ہے اس کے چہرے پہ تیوریاں پڑی رہتی ہیں۔ جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی چہرے پر کانسٹنٹ تیوری اور غصہ آ جاتا ہے، یعنی آپ سمجھیں وہ بسیرا کر لیتا ہے۔ تو وہ جب بات کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ابھی وہ بات منہ نہیں کھولتے تو لگتا ہے جیسے یہ نا غصے میں ابھی کچھ کہنے والے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے نا۔ پھر ایک خوش اخلاق انسان ہوتا ہے نا، تو وہ ہر وقت اس کے چہرے پر اسمائل رہتی ہے۔ تو جب وہ بات نہیں بھی کر رہا ہوتا ہے تو آپ ایک اندازہ اس کے بارے میں کیا لگا لیتے ہیں کہ یہ بڑا خوش مزاج انسان، ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ دیکھیں، ایک اسی طرح سے کوئی ایک برے کیریکٹر کا آدمی ہے، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں کے رولنگ سے اور عورتوں کو سٹیئر کرنے میں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نا آنکھیں پاکیزہ نہیں ہیں، اس کی نظر خراب ہے۔ جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیں گھر میں شوہر یا مائیں بعض دفعہ اپنے بچیوں کو کہتی ہیں کہ تم فلاں کزن کے سامنے نہ جانا، اس کی جو نظریں ہیں نا وہ بہت خراب ہیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے نا، نظریں بد ہیں اس کی۔ یا شوہر بعض دفعہ اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار ہیں، اس سے تم بالکل اس کے سامنے نہ آیا کرو اکیلے میں، اور اس کی نظریں نہیں اچھی۔ تو یہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ نظریں کیسے پہچان لی انسان نے؟ پتہ لگ جاتا ہے۔ اور ایک جو شریف آدمی ہوتا ہے، اگر وہ عورت سے بات کرتا ہے تو وہ نظریں نیچی رکھتا ہے، تو ایک عورت کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، وائبس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ منشا یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کی جو شرافت ہے نا، جو شریف آدمی ہوتا ہے، اس کو ہر وقت اپنا پروپیگنڈا نہیں کرنا پڑتا، اس کو ایڈورٹائز نہیں کرنا پڑتا کہ آئیے دیکھیں میں بہت شریف انسان ہوں، آئیے دیکھیں میں قرآن پڑھنے والی ہوں،
آئیے دیکھیے میں قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والی ہوں، بلکہ اس کی جو شرافت ہے اس کے چہرے سے، اس کی باڈی لینگویج سے ہی عیاں ہو جاتی ہے.